الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 67 تفسیر خزائن العرفان پارہ 13 آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم۔ اس کے ترجمہ کنز الایمان اور ساتھ میں تفسیر خزائن العرفان ملا کر انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں اور خوب سمجھ کر اس کا خلاصہ لکھ کر یا بول کر بھیجا کریں۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا اور حساب سے فراغت ہو جائے گی، جنتی جنت کا اور دوزخی دوزخ کا حکم پا کر جنت و دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور دوزخی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بد نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا۔ تو جواب دے گا کہ بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، سچا ہوا۔ اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا، نہ جزا، نہ جنت، نہ دوزخ، وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا۔ نہ میں نے تمہیں اپنی اتباع پر مجبور کیا تھا، یا یہ کہ میں نے اپنے وعدہ پر تمہارے سامنے کوئی حجت و برہان پیش نہیں کی تھی، مگر یہی کہ میں نے تم کو وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا، تم نے میری مان لی، اور بغیر حجت و برہان کے تم میرے بہکاوے میں آ گئے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور اس کے رسول اس کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے اور انہوں نے حجتیں پیش کیں اور برہانیں قائم کیں، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم ان کا اتباع کرتے اور ان کے روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف التفات نہ کرتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے، اور دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے۔ تو خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا اللہ کا اس کی عبادت میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں اپنے رب کے حکم سے، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے۔ کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، یعنی کلمہ توحید کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ قلب مومن کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ درخت بتاؤ جو مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی جس طرح مومن کی عمل اکارت نہیں ہوتے اور اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ نے فکریں کی کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے۔ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے، جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور سے دریافت کیا، فرمایا
وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح خاطر گزین یعنی ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اور گندی بات یعنی کفری کلام کی مثال جیسے ایک گندہ پیڑ، مثل اندرائن ایک پھل کہ جس کا مزہ کڑوا، بو ناگوار، یا مثل لہسن کے بدبودار کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں، کیونکہ جڑ اس کی زمین میں ثابت و مستحکم نہیں، شاخیں اس کی بلند نہیں ہوتی۔ یہی حال ہے کفری کلام کا کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور کوئی حجت و برہان نہیں رکھتا جس سے استحکام یعنی مضبوطی ہو، نہ اس میں کوئی خیر و برکت کہ وہ بلندی قبول پر پہنچ سکے۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر یعنی کلمہ ایمان پر دنیا کی زندگی میں کہ وہ ابتلا یعنی آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صابر و قائم رہتے ہیں اور راہ حق و دین قویم سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی حیات کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور آخرت میں یعنی قبر میں کہ اول منازل آخرت ہے، جب منکر نکیر آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دریافت کرتے ہیں کہ ان کی نسبت تو کیا کہتا ہے، تو مومن اس منزل میں بفضل الہی ثابت رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، اور یہ میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ منور کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ قبر میں منکر و نکیر کو جواب صحیح نہیں دے سکتے اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے ہیں، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا ہوتی ہے، میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، دوزخ کا لباس پہناؤ، دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو، اس کو دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹ پہنچتی ہے، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں، عذاب کرنے والے فرشتے اس پر مقرر کیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان۔ اور اللہ جو چاہے کرے، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی شکر گزاری نہیں کی وہ اللہ کے حبیب ہیں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اس امت کو نوازا اور ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ لازم تھا کہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور ان کا اتباع کر کے مزید کرم کے مورد یعنی قابل ہوتے، بجائے اس کے انہوں نے ناشکری کی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے دارالہلاک یعنی دوزخ میں پہنچایا۔ ہاں، کفار نے
ان لوگوں کو دوزخ میں پہنچایا جو ان کے موافق تھے، اپنی قوم کے بندے، یعنی کہ کفار نے ان کو بہکایا اور گمراہ کیا۔ یہی اس تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے، یعنی بتوں کو اس کا شریک کیا کہ اس کی راہ سے بہکاوے تم فرماؤ۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے کہ تھوڑے دن دنیا کی خواہشات کو کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے آخرت میں۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے ہی سے کچھ نفع اٹھایا جا سکے، نہ یارانہ کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت میں نفسانی و طبعی دوستی کی نفی ہے، اور ایمانی دوستی جو محبت الہی کے سبب سے ہو وہ باقی رہے گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ مفہوم یہی ہے کہ بعض دوست ہیں روز قیامت وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو پرہیزگار ہیں وہ دوست رہیں گے، ان کی دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کیں کہ ان سے کام لو، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، نہ تھکیں نہ رکیں، تم ان سے نفع اٹھاتے ہو، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے آرام اور کام کے لیے، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے کہ کفر و معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے رب کی نعمت اور اس کے احسان کا حق نہیں مانتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انسان سے یہاں ابو جہل مراد ہے۔ زجاج کا قول ہے کہ انسان اس میں جنس ہے، یعنی مسلمان ہو یا کافر، اور یہاں اس سے کافر مراد ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر مکہ مکرمہ کو امان والا کر دے کہ قرب قیامت دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا مستجاب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے امن دیا، اور کوئی بھی اس کے ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں شکار مارا جائے، نہ سبزہ کاٹا جائے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں تواضع اور اظہار احتیاج کے لیے ہے کہ باوجود کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے کہ ان کی گمراہی کا سبب ہوا کہ وہ انہیں پوجنے لگے، تو جس نے میرا ساتھ دیا
اور میرے عقیدے اور دین پر رہا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، چاہے تو اسے ہدایت کرے اور توفیق توبہ عطا فرمائے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یعنی اس وادی میں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آپ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ والدہ اسماعیل نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں بے انیس و رفیق یعنی بے یار و مددگار چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور ان کی طرف التفات یعنی دھیان نہ فرمایا۔ حضرت ہاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پار مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ آیت میں حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کی آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعہ میں آپ نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس واقعہ میں دعا کی اور تضرع کیا یعنی گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آخر واقعہ میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال یعنی کمال کے درجات میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ یعنی حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی بے زراعت میں تیرے ذکر و عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، اطراف و بلاد سے یہاں آئیں اور ان کے قلوب اس مکان طاہر کی شوق زیارت میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنی یہاں رہنے والی ذریت یعنی نسل کے لیے یہ کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے منتفع ہوتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا۔ جستجو کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی اور حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے۔ اسی کا ثمرہ یعنی نتیجہ ہے کہ فصول مختلفہ یعنی مختلف موسموں ربیع و خریف و صیف و شتاء یعنی بہار و خزاں، گرمی و سردی کے میوے وہاں بیک وقت موجود ملتے ہیں۔ شاید وہ احسان مانے۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، کیونکہ بعض کی نسبت تو آپ کو باعلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی آگاہ فرما دینے سے معلوم تھا کہ کافر ہوں گے، اس لیے بعد ذریت کے واسطے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، بشرط ایمان یا ماں باپ سے حضرت آدم و حوا مراد ہیں، اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اس میں مظلوم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے اس کا انتقام لے گا۔ انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں ہول و دہشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف، جو انہیں عرصۂ محشر کی طرف بلائیں گے، اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت یعنی طاقت نہ ہوگی شدت حیرت و دہشت سے۔ قتادہ نے کہا کہ دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اس دن کی شدت ہول و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ، یعنی کفار کو قیامت کے دن کا خوف دلاؤ، جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم یعنی کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور تیری توحید پر ایمان لائیں اور رسولوں کی غلامی کریں، اور ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کریں۔ اس پر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا، تو کیا تم پہلے دنیا میں قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں؟ اور کیا تم نے بعث و آخرت کا انکار نہ کیا تھا؟ اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا، کفر
و معاصی کا ارتکاب کر کے، جیسے کہ قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ، اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے منازل میں عذاب کے آثار نشان دیکھے، اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملیں، یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت نہ حاصل کی اور تم کفر سے باز نہ آئے، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو اور عذاب و ہلاک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بے شک وہ اسلام کے مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سا داؤں یعنی فریب چلے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کرنے یا قید کرنے یا نکال دینے کا ارادہ کیا، اور ان کا داؤں اللہ کے قابو میں ہے، اور ان کا داؤں کچھ ایسا نہ تھا کہ جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں، یعنی آیات الہی اور حکام شرع مصطفی جو اپنے قوت و ثبات میں بمنزلہ مضبوط پہاڑ کے ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی حیلہ انگیزیوں سے اپنی جگہ سے ٹل سکیں۔ تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی نصرت فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ جس دن، اس دن سے روز قیامت مراد ہے، بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان۔ زمین و آسمان کی تبدیلی میں مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور آفتاب ماہتاب کی روشنیاں معدوم ہوں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہو، نہ گناہ کیا گیا ہو، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر باہم مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک صحیح ہے، اور وجہ جمع یہ ہے کہ اول تبدیل صفات ہوگی اور دوسری مرتبہ بعد حساب تبدیل ثانی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائیں گی، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں یعنی کافروں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، اپنے شیاطین کے ساتھ بندھے ہوں، ان کے کرتے رال کے ہوں گے، سیاہ رنگ بدبودار، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال یعنی ایک خاص گوند لیپ دی جائے گی، وہ مثل کرتے کی ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے۔ اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی، اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن شریف لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ سورہ حجر مکیہ ہے، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔
سورہ حجر مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع 99 آیتیں 654 کلمے 2760 حرف ہیں۔ یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ بہت آرزویں کریں گے کافر، یہ آرزویں یا وقت نزاع عذاب دیکھ کر ہوں گی جب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں تھا، یا آخرت میں روز قیامت کی شدائد اور احوال اور اپنا انجام و معال دیکھ کر۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے احوال، عذاب اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے، ہر مرتبہ آرزویں کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کھائیں اور برتیں دنیا کی لذتیں اور امید، تنعم و تلذذ، عیش و لذت اور طول حیات کی، جس کے سبب وہ ایمان سے محروم ہیں، انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں اپنا انجام کار۔ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا، لذت دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ یعنی لکھا ہوا فیصلہ تھا لوح محفوظ میں، اسی معین وقت پر وہ ہلاک ہوئی۔ کوئی گروہ اپنے وعدہ سے نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے اور بولے کفار مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا، بے شک تم مجنون ہو۔ ان کا یہ قول تمسخر اور استہزاء یعنی مذاق کے طور پر تھا، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے جو تمہارے رسول ہونے اور قرآن شریف کی کتاب الہی ہونے کی گواہی دیں، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے، ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اترے تو انہیں مہلت نہ ملے، فی الحال عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں کہ تحریف و تبدیل و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور یعنی بس میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ یہ حفاظت کئی طرح پر ہے، ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلہ سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جس طرح کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی سے آپ کو مجنون کہا، قدیم زمانہ سے کفار کی انبیاء کے ساتھ یہی عادت رہی ہے، اور وہ رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے رہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر یعنی تسلی اور دلجوئی ہے۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں یعنی مشرکین مکہ کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، وہ اس پر یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے
کہ وہ انبیاء کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے ہیں، یہی حال ان کا ہے، تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا۔ یعنی ان کفار کا عناد اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا میسر ہو اور دن میں اسے گزرے اور آنکھوں سے دیکھے، جب بھی نہ مانے اور یہ کہہ دے کہ ہماری نظر بندی کی گئی اور ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنہ سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا تو ملائکہ کی آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے جو کواکب سیارہ کے منازل ہیں، وہ 12 ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا ستاروں سے، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلہ کے مثل روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے پہاڑوں کے، تاکہ ثابت و قائم رہے اور جنبش نہ کرے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں، غلے، پھل وغیرہ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، باندی، غلام چپائے اور خدام وغیرہ، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ خزانے ہونا عبارت ہے اقتدار و اختیار سے، معنی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہیں، جتنی چاہیں اور جو اندازہ مقتضائے حکمت ہو، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں، جو آبادیوں کو پانی سے بھرتی اور سیراب کرتی ہیں۔ تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں کہ پانی تمہارے اختیار میں ہو، باوجود کہ تمہیں اس کی حاجت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں کے عجز پر دلالت عظیمہ ہے۔ اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی تمام خلق فنا ہونے والی اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور مدعی ملک کی ملک ضائع ہو جائے گی اور سب مالکوں کا مالک باقی رہے گا۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، یعنی پہلی امتیں اور امت محمدیہ جو سب امتوں میں پچھلی ہے، یا وہ جو طاعت و خیر میں سبقت کرنے والے ہیں اور جو سستی سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، یا وہ جو فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو عذر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں ہوئے اور ان کا ازدحام ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں
ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا جس حال پر وہ مرے ہوں گے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔